بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله اللهم وضع الصواب شروطين هاتين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم عجل لوليك الفرج اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم القيامة بحق الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آله صلوات بیمارہ دی شفا سے باز بلند صلوات حاضرین مجلس بانیان مجلس اور جملہ مومنین مومنات دی برکت رزق واسطے باز بلند صلوات حجت دوران امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے باز بلند ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام شيعتنا يفرحون بفرحنا ويحزنون بحزننا صلوات دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات نے سرت آ جانا عبادت شمار جو حاجات لے کے آئے ہیں پروردگار عالم ذکر کی برکت نال پوریاں فرما جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیت صدقے دور فرما مالک ذکر دی برکت نال سارے شہر نو اتفاق اتحاد معرفت نبی و آل نبی عطا فرما ایک صلوات پڑھو بآواز بلند امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث تھوڑے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی چھٹے امام نے ارشاد فرمایا شیعتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا ہمارے شیعوں کی من جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اہل بیت دی خوشی چ خوش ہونا شیعہ مولا علی ہون دی نشانی ہے اور اہل بیت دے غم وچ غمگین ہونا شیعہ مولا علی ہون دی نشانیاں چوں ایک نشانی ہے
خوشی اور غمی اللہ نے ہر انسان دی فطرت وچ رکھی. دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جڑا خوش نہیں ہوتا، اور دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جڑا غمگین نہیں ہوتا. خوشی بھی ہر انسان کی فطرت وچ موجود ہے، اور غم بھی ہر انسان کی فطرت وچ موجود ہے. خوشی اور غمی فطرت وچ ہون دے باوجود یہ انسان نہ اپنی خوشی تے اختیار رکھتا ہے نہ اپنے غم تے اختیار. اپنی مرضی نال خوش ہونا چاہے نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی نال غمگین ہونا چاہے نہیں ہو سکتا. کوئی وجہ بنے گی جڑی خوش کرے گی، کوئی سبب بنے گا جڑا غمگین کرے. اگر کوئی بغیر وجہ تے خوش ہوئے ہسدا پیا، وجہ کوئی نہیں، پاگل ہے. اگر کوئی بغیر وجہ تے غمگین ہوئے روئی جا رہے ہیں، وجہ کوئی نہیں، پاگل ہے. عقل مند صرف وہ ہوندے جدی خوشی دے پیچھے کوئی وجہ ہوئے، جس دے غم دے پیچھے کوئی وجہ ہوئے. پھر کسی دی خوشی غمی تے اعتراض نہیں ہوتا، وہ دی وجہ چیک کری دیئے، وجہ ٹھیک ہوئے، بندہ قابل اعتراض نہیں ہوتا، بندہ قابل داد ہوتا. اس بندے نے کتنا اچھا کیتا ہے کہ خوشی دے موقع تے خوشی دا اظہار کر لے اور غم دے موقع تے غم دا اظہار کر لے. خوشی دی خبر خوش نہیں کر دی، غم دی خبر غمگین نہیں کر دی. اگر خوشی دی خبر ہی خوش کر دی ہوئے تو ہر روز ہر گھر چ خوشی دا اظہار ہونا چاہیے کہ خوشی دیاں خبراں عام چل دیا. سوشل میڈیا تے، ٹی وی تے، اخبار تے خوشی دیاں خبراں چل دیاں. فلاں دا مسئلہ حل ہو گیا، فلاں دا بیٹا کامیاب ہو گیا، فلاں دی پرابلم حل ہو گئی، خبر عام چلی، سارے لوگوں تک خبر پہنچی، لیکن خوشی دا اظہار ہر گھر چ نہ ہو. اگر خبر ہی خوش کر دیے تو پھر خوشی دا اظہار ہر گھر چ ہونا چاہیے. غم دی خبر غمگین نہیں کر دی. اگر غم دی خبر ہی غمگین کر دی ہوئے تو غم دی خبراں بھی عام چل دیاں. فلاں فوت ہو گیا، فلاں دا بیٹا فوت ہو گیا، فلاں خاندان دے اتنے افراد مارے گئے، خبر عام چلی، لیکن غم دا اظہار ہر گھر چ نہ ہو. خبر پہنچی غم دی، اظہار غم ہر گھر چ نہ ہویا. خوشی دی خبر پہنچی ہر گھر چ، لیکن خوشی دا اظہار ہر گھر چ نہ ہویا، تو پھر منو خوشی دی خبر خوش نہیں کر دی، غم دی خبر غمگین نہیں کر دی. جس دی خوشی دی خبر ہوئے اگر پہلے تو اس دی دل وچ محبت ہوئے گی، خوشی دی خبر آن تو بعد خوشی دا اظہار خود بخود ہو جائے گا. اور جس دی غم دی خبر ہے اگر پہلے تو اس دی دل سے محبت ہوئے گی تو خبر غم آن تو بعد غم دا اظہار خود بخود ہوئے گا. پھر اعتراض چھڈو کہ سارے بندے نبی اور آل نبی دی خوشی دا اظہار کیوں نہیں کر سکتے، نبی اور آل نبی دے غم وچ غم دا اظہار کیوں نہیں کر سکتے. جدو ساریاں دے دل وچ انہاں دی محبت ہی نہیں تو خوشی دے موقع تے خوشی دا اظہار ناممکن ہے، اور غم دے موقع تے غم دا اظہار. اور ایک خدا دا نظام ہے خوشی اور غم. توجہ فرمائیں. بندہ مسلمان ہوئے اور اس دی خوشی ذاتی ہوئے، اور وہ مسلمان چاہے کہ میری ذاتی خوشی ضائع نہ ہوئے، اللہ دی عبادت بڑھے، تو میرے آقا فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس کی ذاتی خوشی بھی اللہ کی عبادت پڑھے. اور حضور نے فرمایا ممکن اس طرح ہے کہ وہ مسلمان صاحب ایمان اپنی ذاتی خوشی اللہ کی رضا شامل کر لو. مثلا مثال دے رہے ہیں، بیٹا کامیاب ہو گیا، ماں باپ خوش ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، مبارکاں لے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، ماں باپ خوش نے بیٹے دی کامیابی تے. اور ماں باپ مسلمان نے چاہتے ہیں ساری ذاتی خوشی اللہ دی عبادت بنے. میرے آقا فرماندے ہیں ذاتی خوشی کہ اللہ دی رضا شامل کرو. کیویں؟
اس دل دے ذریعے اپنے اللہ نال رابطے جو ہو جان. یا اللہ بیٹے دی کامیابی تے جڑا اسی خوش ہاں مہربانی تے تیری ہے. اللہ نے فرشتے نے فرمائے گا اس بندے اپنی ذاتی خوشی میری رضا شامل کیتی ہے. ایک دن خوش ہے تو ایک دن عبادت رکھتے ہو, 2 دن خوش ہے تو 2 دن عبادت. اسی طرح بندہ مسلمان بندہ مومن اپنے ذاتی غم نو بھی اللہ دی عبادت بنانا چاہے تو میرے آقا فرماتے ہیں ممکن. مثلا کوئی عزیز فوت ہو گیا, بیٹا فوت ہو گیا, ماں باپ رو رہے ہیں, بھائی فوت ہو گیا بھائی رو رہے ہیں, ماں باپ فوت ہو گئے بیٹے رو رہے ہیں. چاہتے ہیں ساڈا ذاتی غم ضائع نہ ہوئے تو میرے آقا فرماتے ہیں کسی بندے گواہ بنانے دی لوڑ ہی نہیں. اس دل دے ذریعے اپنے اللہ نال رابطے جو جاؤ. یا اللہ اسی جڑا اس دی موت تے رو رہے ہیں محبت تو مجبور ہاں پر تیرے فیصلے تے راضی ہیں. ہم تیرے فیصلے تے کوئی اعتراض نہیں. وہ تو اللہ انہاں فرشتوں نے فرماندے اس مسلمان نے اس مومن نے اپنے ذاتی غم وچ میری رضا شامل کی تھی تو اس دے ذاتی غم نو ضائع نہ ہون دیو, میری عبادت بڑھاؤ. اگر عام مسلمان اپنی خوشی چ اللہ دی رضا شامل کرے تو اس دی ذاتی خوشی اللہ دی عبادت ہے. اپنے غم چ اللہ دی رضا شامل کرے تو اس دا ذاتی غم اللہ دی عبادت ہے. جنہ ہستیاں دا ہر عمل رضائے خدا دیتا ہے تائی انہاں دی خوشی کرنا بھی اللہ دی عبادت ہے, انہاں دے غم وچ غم منانا بھی اللہ دی عبادت ہے. نبی اور آل نبی اللہ دے وہ بندے جنہاں دا ہر عمل رضائے خدا دیتا ہے. توجہ فرمائیں, ہر عمل رضائے خدا دیتا ہے. انہاں دی خوشی کرنا بھی اللہ دی عبادت ہے اور انہاں دے غم اس غم منانا بھی اللہ دی عبادت ہے. ہر خوشی میلاد نہیں ہوتی. توجہ فرماؤ, ہر خوشی میلاد نہیں بنی. اگر نبی اور آل نبی کی خوشی منا گے تو میلاد ہوتا ہے. ہر غم مجلس عزا نہیں ہوتا. نبی اور آل نبی کا غم منا گے تو مجلس عزا ہوتا ہے. تو میلاد نبی اور آل نبی کی خوشی, مجلس عزا نبی اور آل نبی کا غم. میلاد بھی اللہ کی عبادت ہے اور مجلس عزا بھی اللہ کی عبادت ہے. اور کوئی عبادت اللہ نے بغیر مقصد دے حکم نہیں دیتا. کوئی ایک عبادت بھی ایسی نہیں جس کے پیچھے مقصد نہ ہو. خدا دا کوئی حکم بغیر مقصد دے نہیں. توجہ فرمائیں, جتنی عبادات نے چاہے وہ واجب نے مستحب نے وہ یومیان یا ماہانن حقوق اللہ یا حقوق العباد نے, جتنی عبادات نے انہوں نے پیچھے عظیم عظیم مقاصد ہیں. بغیر مقصد ایک بھی عبادت ہے. توجہ چاہتا اپنے سامنے, کوئی ایک عبادت بھی خدا نے بغیر مقصد حکم نہیں کی. اور یاد رکھو کس ایک عبادت کا مقصد بھی ثواب نہیں. کس ایک عبادت کا مقصد خدا نے ثواب نہیں رکھا. ثواب لفظ ہے لیکن ثواب مقصد عبادت ہے. ثواب کا میں ترجمہ کرنا مقصد تک پہنچ جائیے تو ثواب خود بخود لگ جاتا ہے. اور اگر مقصد تک نہ پہنچیے تو ثواب نہیں لگتا. اگر نیت ثواب دی ہوئے بھی میں ثواب واسطے نماز پڑھنا, نماز ہی نہیں ہوتی. نیت ہوئے میں وہ رضا واسطے پڑھنا, ثواب بھی لگ جاتا ہے. چلو میں تھوڑا آسان کر رہا ہوں. جس وقت بندہ منہ تے پانی پاندا ہے, میری پنجابی سمجھ آتی بھی, بندہ منہ تے پانی پاندا ہے تو منہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ٹھنڈا ہوتا ہے. وضو کرتا ہوں منہ ٹھنڈا ہونے کے لیے, کیا وضو ہو جائے گا؟ وضو نہیں ہوئے گا, منہ ٹھنڈا ہوئے گا. لیکن اگر نیت کرے وضو کرتا ہوں قربت نظر اللہ,
وضو بھی ہو گیا، منہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ کسے عبادت کا مقصد ثواب نہیں، ثواب اللہ نے اس واسطے رکھا ہے کہ بندہ تھوڑا جہا لالچی بھی ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں اگر اللہ نے ثواب نہ رکھیا ہوتا پھر بھی اس کا حکم مننا واجب ہے۔ بے شک بے شک یہ تو اس کا لطف ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس میں ثواب بھی رکھے۔ تمام عبادات کے مقاصد نے، اور جب تک عبادت کرنا ہے جس عبادت کے مقصد کا علم نہیں ہوئے گا تو کمال عبادت نہیں ہوگی۔ اور عبادت گزارا نہ ہو، نماز پڑھن والے ہیں، روزے رکھن والے ہیں، حج کرن والے ہیں، میلاد منانے والے ہیں، مجلس کرانے والے ہیں، انہاں تمام عبادات کے مقاصد کا علم ہونا چاہیے۔ اچھا، نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد اللہ نے قرآن مجید جو خود دسے ہو جائے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کا مقصد یہ آئی کہ اللہ نماز کے ذریعے برائی تو بھی بچانا چاہتا ہے، بے حیائی تو بھی بچانا چاہتا ہے۔ توجہ فرماؤ، روزے کا مقصد ثواب نہیں، ثواب لفظ ہے لیکن مقصد ثواب نہیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے روزے کا مقصد دسیا ہے کہ میں روزے کے ذریعے تواڈے اندر تقوی پیدا کرنا۔ دختر پیغمبر نے اس تقوی کی ولادت کی تھی۔ اس خطبے کے اندر جو مسجد نبوی چ ارشاد فرمایا کہ تقوی اللہ روزے کے ذریعے کس طرح چاہتا ہے؟ اپنے بندیاں جو مخلص بندے چیک کرتا ہے۔ جی کنڈے تے ہاتھ دھرو ہو جاندہ میں اللہ دا بندہ ہوں، لیکن اللہ دے بندے ہونے جنہاں اللہ فرمایا میرے بندے۔ مولا علی فرماتے ہیں جس بندے دا ایک مخلص دوست ہوئے صرف ایک، وہ غریب نہیں امیر ہے۔ اور حضور فرمایا آخری زمانے مخلص دوست نہ لبسن۔ اور مولا کو پوچھا کہ مخلص دوست کی نشانی کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کی نظر تواڈے اقتدار تے نہ ہوئے، تواڈے مال تے نہ ہوئے، تواڈی سواری تے نہ ہوئے، جس دی نظر تواڈے ایمان اور عمل تے ہوئے، وہ تواڈا مخلص دوست۔ جڑا اس واسطے تواڈا دوست ہے کہ ایدا امام بھی علی ہے، میرا امام بھی علی ہے، علی فرماندے نے ہی تیرا مخلص دوست ہے۔ غریب ہے تم یہی مخلص ہی، امیر ہے تم یہی مخلص۔ جڑا اس واسطے تواڈا دوست ہے، یہ بھی با جماعت نماز باقاعدگی نال پڑھدا ہے، میں بھی باقاعدگی نال پڑھنا۔ علی فرماندے نے اے امیر ہی تم ہی تیرا ہی مخلص دوست ہے، جے غریب ہے تم ہی تیرا۔ اللہ اپنے بندے جو بھی مخلص بندے چیک کرتا ہے۔ دختر پیغمبر فرمایا اللہ روزے دے ذریعے جڑا متقی بناتا ہے، در حقیقت بندیاں جو اپنے مخلص بندے چیک کرتا ہے۔ اور یہ روزے کا کمال ہے کہ مخلص بندے نکھر کے آ گئے۔ بند کمرہ جے ٹھاڑ دی گرمی ویکھن والا کوئی نہیں، روزے دار پانی نہیں پیندا، کوئی ویکھنا نہیں، شدت پیاس ہے پانی نہیں پیندا۔ کیوں نہیں پیندا؟ روزہ سمجھا کے بیٹھے ہے جنہیں واسطے رکھی ہے یہ تے پیاسے۔ وہ تو اللہ فرشتہ فرماتا ہے میرے مخلص بندے ویکھنے ہوئے جنہاں کول بھی کوئی نہیں تے پھر بھی میں یاد آئے روزے یاد کروایا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد قطع نہیں کہ اللہ امیران دے سکتا غریبان نہیں دے سکتا۔ جڑا اللہ امیران دے سکتا وہ غریبان نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ نے زکوٰۃ کا حکم کیوں دیتا؟ ہر شخص کی روزی معین ہے اور بندے معین روزی تے نہیں رہندے اور منگدے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں زکوٰۃ کا نظام رکھیا ہے، جڑا تین دیتے ہے وہ دے وچوں کچھ تو میرے بندیاں دے یا میں تین دے۔ جب تو اگر نہیں دینا تو میں تین بھی نہیں۔
اور یاد رکھو جڑا پیسہ فضول خرچی چ لگتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور جڑا راہ خدا چ خرچ ہوتا ہے وہ لیول ڈاؤن ہی نہیں ہوتا۔ 33% بھی لیول چ فرق نہیں ہوگا۔ مثال دیا گا، مثال توجہ واسطے ہوندی ہے۔ خدا نہ کرے کسی بندے دا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس دے جسم جو خون نکل جائے، وہ ضائع ہویا خون پورا کرنے واسطے اس کو خون لانا پڑتا ہے۔ اور جیڑا بندہ کسی دی جان بچان واسطے خون عطیہ کرتا ہے، خون دے جسم جو بھی نکلتا ہے، لیکن اس عطیہ کرن والے خون لانا نہیں پوندا، او دا خود بخود برابر رہندا ہے۔ اللہ ایو دسدا ہے جیڑا میری راج دی تہیم میں لیول ڈاؤن ہونی نہیں لگا۔ خومس تو مقصد ہے نہیں کہ اللہ سارے بندے دے سکتا، اپنے نبی اور دی آل اور اولاد انہوں نہیں دے سکتا، نہیں۔ خومس تو مقصد ہے تھوڑے اور میرے مال نو اللہ نے پاک کرن دا ذریعہ بنایا۔ مال حلال ہونا اور پاک ہونا یہ ضروری ہے، اور یاد رکھو حرام مال پاک نہیں ہوتا، حلال مال پاک ہوتا۔ اور کدی کدی حلال بھی حرام ہو جاتا ہے اگر شریعت تو ہٹ جائیے۔ بکری حلال جانور ہے، اگر تکبیر نہ پڑھیے تو ذبح چکریے کیوں ہے؟ حرام ہو گئی۔ کیوں ہوئی ہے؟ شریعت ایک قانون چھڑیا ہے، حلال آئی حرام ہو گئی ہے۔ خمس نہ دئیے ہمیں حلال کمایا ہوئے انہیں حرام ہو جاتا ہے، جنہیں بکری بغیر تکبیر پڑے۔ خدا چاہتا ہے تھوڑے مال پاک ہو، اس تواڈے اور میرے مال سے اپنا اپنے نبی دا دی آل دا اولاد دا حصہ رکھیا اس واسطے اے تو وچوں کڈدا جائیں، یہ پاک ہوندا جائے گا۔ جدوں یہ پاک ہوئے گا تو کھائے گا، تینوں بھی دین چنگا لگے گا، تیری اولاد کھائے گی انہوں بھی دین چنگا لگے گا۔ دین سننا بھی آسان ہوئے گا، دین سنانا بھی آسان ہوئے گا، دین سکھنا بھی آسان ہوئے گا، دین تے عمل کرنا بھی آسان ہوئے گا۔ حج دا مقصد سیر سپاٹا نہیں، حج دا مقصد ہے اسلام دا غلبہ ظاہر کرنا۔ خدا سارے مسلمانوں اپنے گھر بلا کے کافران دستا ہے جے نہ کٹھیاں ہونا ہوئے تے آ ہوئے پہے جے آ ہوئے۔ تو میرا سوال ہے کہ اہل بیت دی خوشی منانا اللہ دی عبادت ہے، اس دا مقصد کیا ہے؟ اہل بیت دا غم منانا اللہ دی عبادت ہے، اس دا مقصد کیا ہے؟ جب تک مقصد نہیں سمجھیں گے تو یقین کرو عبادت ہوئے گی، کمال عبادت ہوئے گی۔ اہل بیت دی خوشی نو میلاد آخ دیں، اہل بیت دی غم نو مجلس عزا آخ دیں۔ میلاد بھی اللہ دی عبادت ہے، مجلس عزا بھی اللہ دی عبادت ہے۔ مقصد میلاد کیا ہے اور مقصد مجلس عزا کیا ہے؟ خوشی مناؤ کس مقصد سے تحت ہے؟ غم مناؤ کس مقصد سے تحت ہے؟ میلاد تے روشنائی مقصد میلاد نہیں، توجہ میلاد۔ بندے ویکھن تے پوچھن کی ہے میلاد ہو رہا ہے، 13 رجب ہو رہی ہے، 3 شعبان ہو رہی ہے، 17 ربیع الاول ہو رہی ہے۔ اہل بیت کی خوشی ہے، بندے گئے قصائد پڑھ دیں، قصیدے پڑھ دیں، نعتیں پڑھ دیں، رباعیاں پڑھ دیں، خوشی شامل ہو، توجہ واسطے مقصد نہیں۔ اس میلاد اور خوشی کا مقصد کیا؟ روایات اور حدیث تو مفہوم ایک جملے سے عرض کرنا چاہنا، اہل بیت کی خوشی منانے کا مقصد ہے اتحاد امت۔ اللہ چاہتے ہیں میرے نبی اور دی آل دی اگر خوشی منا دیو تو اتنی خوشی مناؤ تھوڑے دل نفرت تو پاک ہو جان، حسد تو پاک ہو جان، بغض تو پاک ہو جان، کینے تو پاک ہو جان، پھر میلاد ہو جان۔
13 رجب بھی گزر جائے، 3 شعبان بھی گزر جائے، 15 شعبان بھی گزر جائے، 17 ربیع الاول بھی گزر جائے، 18 ذی الحج کا دن بھی گزر جائے تے منان والے دے دل چ نفرت ہوئے، میلاد منائی کی نے میدان دے تے نفرت نہ ہوندی نہ دلاں وچ۔ بن نقوی صاحب دا خطاب ماشاءاللہ چشم بدور بہت ہی باکمال خطاب ہے، لیکن میرا اپنا یہ سارا پورا زور لا کے میں پڑھتا مت سمجھے ویسے تو اتنے بھی کوئی زور لگا۔ ایک صلوات پڑھ لو بابا دے بلندہ اچھا خوشیاں بندیاں کٹھیاں کر دیا، خوشیاں اتحاد پیدا کر دیا۔ کسی دے بیٹے دی شادی ہوئے اور رشتہ دار ناراض ہوں تو ناراض رشتہ دار اس خوشی دے موقع تے راضی اس کو ہو جائے ان دی خوشی خراب نہ ہو، اگر کوئی کوشش کرے تو نیڑے ہو جاتا ہے۔ توجہ فرما دیں، اللہ اور اللہ دے رسول چاہتے ہیں جی تمہیں ساڑی خوشی ہوئی ہے تو کدی میں اتفاق تے کر کے وقت خوشی دا مطلب ہے کسی نے معاف کر دینا کہ میں خوش ہویا میں دا قرضہ معاف کر دیتا ہے، میں دی غلطی معاف کر دیتی ہے، میں دینا ناراض آئی میں راضی ہو گیا پھر ایک خوشی۔ اے عرب ممالک جڑے حکمران نے عید تو 1-2 دن پہلے جیلوں دا دورہ کر دیں، قیدیاں دی لسٹ منگا دیں، انہوں دی مدت قید پڑھ دیں، اگے وہ ٹک مار کرتے جاندے ہیں، سائن کرتے جاندے ہیں بہنان رہا کرو، اجے پیچھے مدت ہوندی اور انہوں کو پوچھتے ہیں کہ کیوں رہائی ہو رہی ہے تو جواب دیندے ہیں عید آ رہی ہے تو عید خوشی ہے تو خوشی بڑھتی تو ہے جو کسی معاف چاہ کرے۔ جنہ دے دل ولایت تو خالی نے وہ تے سمجھتے ہیں کسی نے معاف کریے تو خوشی بڑھتی ہے، ولایت کیوں نہیں کسی نے معاف کر کے پڑھتی؟ خوشی کا مطلب ہے کسی نے معاف کر دینا، خوشی کا مطلب ہے کسی نے راضی ہو جائے، خوشی کا مطلب ہے اتحاد کرنا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایسی عبادت ہے کہ تسی بندیاں معاف کرو گے اللہ تو معاف کرے گا۔ کسی بندے مولا علی کو پوچھے اللہ کتنا جلدی بندے معاف کر دے، میرے مولا فرماتے ہیں جتنا بندہ کسی بندے جلدی معاف کر سکتا ہے اتنا اللہ اس بندے معاف کر دے۔ اور غم مجلس ادا اللہ کی عبادت ہے، اور اس غم منانے کا مقصد کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، مجلس کا مقصد ماتم نہیں، ماتم خود مجلس ادا ہے۔ مجلس ادا کا مقصد گریہ نہیں، گریہ خود مجلس ادا ہے، نوحہ خود مجلس ادا ہے۔ تو پھر اس مجلس ادا کا مقصد کیا ہے؟ احادیث اور روایات کہ ہمیں اہل بیت منان دا اور مجلس ادا کا مقصد ہے اصلاح امت، غم اتنا مناؤ کہ اصلاح ہو جائے، گریہ اتنا ہو گئے اصلاح ہو جائے، بندے ہوش آ جائے۔ اور یاد رکھو آنسو خدا نے انسان دے اندر آنسو بغیر مقصد پیدا نہیں کیتا، آنسو در حقیقت اس جسم انسانی دے انقلاب دا نام ہے، بیداری دا نام ہے۔ بندہ رو کے بے ہوش نہیں ہوتا، بندہ رو کے ہوش ہوتا۔ حدیث قدسی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب نے فرمایا میرا نبی میں دنیا دے قطریاں چو 2 قطرے بڑے پسند نے، شہید دے خون دا پہلا قطرہ جڑا زمین تے گردا ہے، شہید تڑپ رہا ہے، قطرہ زمین تے گردا، اللہ فرماتا میں پسند ہے۔ یا اللہ تین قطرہ پسند کیوں؟ فرمایا شہید دے خون دا قطرہ مردہ قومہ دی زندگی دا سبب ہے۔ شہداء دا خون رہ گا نہیں جانا۔ پاکستان فرقہ واریت دی لپیٹے چاہیے،
دہشت گردی دی لپیٹ چائی پشاور دے بچیاں دا خون گریا حکمران ہوش چاہے دہشت گردن قابو کیتا اگر پشاور دے بچے پاکستانی حکمرانہ بیدار کر سکتے ہیں متوجہ رہو کربلا والوں کا خون رنگ لائے گا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ایک گریہ بیداری دانا ہے ہوش دانا ہے خدا نہ کرے کسی گھر موت ہو جائے امر الہی ہے اس گھر کے افراد روندے بچے بیبیاں مرد زن جیسی موت ہوئے گریہ ہوتا ہے ایک دن یا 2 دن اور ایک 2 دن دا گریہ انہوں نے بیدار کر دیتا کتنا بیدار کرنا ہے 3 دن وہ مرن والے واسطے قرآن بھی پڑھا دے مجلس بھی کرا دے صدقہ بھی دے دیں خیرات بھی کر دیں مسجد کی خدمت بھی کر دیں امام بارگاہ کی خدمت بھی کر دیں یہ ہر شے اگے بھی یہ تھی آئی اگے تے کدی نہیں کسی بن گئی 2 دن رونے نے اتنی ہوش تھی آ گئی نا اس مرن والے نے نہ شاہی دی ضرورت ہے بندے امام حسین نو روندے ہی نہیں جدو رو پون پھر پوچھنا نہیں پاؤندا تھیاں علی دیاں قید کیوں ہو گئے اللہ اکبر پڑھنا آسان ہے سننا بھی آسان ہے تھیاں علی دیاں بن پرانے اٹھاتے بہ گئے توڑے جو کسی دی تھی بین بن پرانے اٹھتے بیٹھی نہ کو میری تھی بین بن پرانے اٹھتے بیٹھی جڑیاں سانا کے دستیاں نیبا ہوندہ امن دیاں پلیاں دیاں علی دیاں جنہ سواریاں تے بٹھائیاں گئیاں انہاں تے پلان کوئی نہیں زبان طاقت نہیں ہے جملے آکھاں بن پلانے اٹھتے کوئی مرد بھی نہیں پیسے گنجائش دا زمانہ ہے تسی اپنے نال کسی مستور نو سفر تے رہے ہو بس تے کار تے موٹر سائیکل تے جدو ول اسی کوئی گل کرسی تھک پئی جڑے سفر دیا علی دیاں کیتے ہو بساں دے نائے کاراں دے نائے اٹھاں دے سفران پلان کوئی نان سجے ویدیاں تے بیراواں دے قاتل کھبے ویدیاں تے پتران دے قاتل عظمت اللہ حج محمد اللہ سوائے غم اہل بیت دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو خدا شکل دا ثواب علامہ علی نکی نکنا اللہ مقام و عطا فرمائے انہوں نے آکھا جیڑا کم اللہ نے امام حسین کو لیا وہ سوکھا اور جیڑا کم اللہ نے علی دی بیٹی زینب کو لیا وہ بڑا ہوا انہوں نے کہا امام حسین علیہ کام سوکھا اس واسطے آئی حسین مردان امامان ہاشمیان کئی جنگاں دا تجربہ امام حسین رکھتے ہیں میدان جائیے یا ماری دے یا مری جائی دے انہوں فرمایا علی دی بیٹی نا اندازہ نہیں صاحب برامان دی نار ہوئے سر تو چادر بھی لے جاتے حتیٰ چلسیاں بھی پہ جاتی ہیں بن پلانے اٹھتے بھی بانا پہ جاندے شرابی دے دربارے خطبہ پڑھنا پاؤندے لیکن انہوں فرمایا کسے منزل تے علی دی بیٹی گھبرائے نہیں جتے علی بڑھنا پہ علی بڑھ گئے جتے حسن بڑھنا پہ حسن بڑھ گئے جتے حسین بڑھنا پہ حسین بڑھ گئے جتے عباس بڑھنا پہ عباس بڑھ گئے دو موقع بی بی زینب تے بڑے مشکل آئے ایک شام غریبہ ایک دربار یزید یہ دو موقع بی بی زینب تھے بڑے مشکل آئے شام غریبہ دربار یزید اور انہاں دو موقع تھے بی بی زینب اچھا بولے بلند آواز شام غریبہ جو دو بلند آواز بولے الفاظ الحافظ والحفیظ لہجہ اپنا نائی لہجہ عباس دا جو دو دربار یزید خطبہ پڑھے لہجہ اپنا نائی لہجہ بابے دائی مستور ایک کے لہجے دو بڑھ گئے کدی برادہ لہجہ کدی پیو دا لہجہ خدا نے مرد اور عورت دی آواز ایک فرق رکھے
علی دی بیٹی کدی بھائی دے لہجے چ بول دے کدی باپ دے لہجے چ بول دے جو میں سمجھے ہوئے بی بی دسنا اے چاہتے ہیں جی دی آواز دا ایڈا پردہ ہے اللہ جانے آپ کے دی پردہ ہے اور جڑی بولی ہے تو یا پیرا دے لہجے چ بولی ہے جڑی بولی ہے تو یا پیو دے لہجے چ اللہ اکبر جدو الحافظ دی آواز بلند کی تھی آواز کتوں تک گئی صاحب ظہور الغمہ نے لکھا آواز نجف تک گئی علی مولا جس میں مثالی نال کربلا آ گئے بیٹی گول پہ خوش دیا میرے نال تے نہیں بول دی اج بڑا سونا پیا لگا اچھے اچھے وین کر کے دی بابا کلی رہ گئی میرا مارے پتر مارے گئے مہمان مارے گئے اللہ اکبر اجرکم اللہ سوائے گا میں اہل بیت دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو جدو بھائی دے لہجے چ آواز بلند کی تھی فوج یزید ہل چال مچ گئی عمر سعد سپاہیاں بلا کے پوچھیا عباس زندہ ہو گئے سپاہی آخر غازی نہیں غازی دی بہن زینب ہے عمر سعد آخر اس بی بی ہن پارے دین دی کی ضرورت ہے جدو خیمے جل گئے سامان لٹی گیا سپاہی دستے نے نہ دے بچے مانوس نے عباس دی آواز ماری انہاں بچیاں نو سمان واسطے بھائی دا لہجہ بنایا دشمن آئی گل چنگی کی تھی اس پیاد ہے وہ بچے کیویں سون جڑے ترے دے دے بھوکی اور ترے دے دے تسے پانی لے جو انہاں بچیاں پانی پیاؤ بچے پانی پیسن سہیں جا سکیں سپاہی عمر سعد نو آدھے تو حکم دینا حکم دے دیتا تے نگلی گل دا کو نہیں پتا بہنا مر جانیاں بھراواں دے قاتلاں دے گھروں عائشہ قبول نہیں کرتی دھیاں مر جانیاں پیو دے قاتل دے گھروں عائشہ قبول نہیں کرتی کون پانی لے جائے کدی ہتھوں قبول ہوئے عمر سعد آدھے اور بڑا پیارا مہمان آنے اور دی بی بی بلواؤ او دے نال کچھ عورتاں بھیجو جڑیاں انہاں بچیاں پانی پیانو بچے سہیں جان دے اے بی بی پارے نہ دے سی میں آخنا عباس دے لہجے دا اتنا خوف آئی جیڑا پانی نن دین دے وہ بھی دینا پوندا کسے سپاہی دی بی بی بھیجیا جا ہور دی بی بی بلا کے لایا او چلے ہوئے خیمے دے آسے پاسے علی و بطول دیاں نوہاں دیاں بے کے رو رہی ہوں اے دور کھلو کے بھی پوچھ دیئے دوڑے جو ہور دی بی بی ذرا علیحدہ ہوئے میں کوئی گل کر ہور دی بی بی جناب زینب دا چہرہ دکھا آقا دادی فرمادن جاؤ گل سنو ہو سکتا ہے ہونا تے کوئی مجبوری بڑھن دو ہور دی بی بی اٹھیے دو ہونا لی عورت پہ آخ دیئے میں عمر سعد لے جائے اے دیا اسی تیرے نال آما دیاں انہاں بچیاں پانی پہ آویا جڑا جواب ہور دی بی بی دیتا ہے ساتھ لائے کے تحسین ہے ہور دی بی بی اس عورت نو آخ دی جا عمر سعد نو آکھی ہونو میں تیری پابند نہیں ہونو میں زینب دی پابند جویں علی نہیں علی نے بگئی میری نے بگئی جا قضادی اجازت دیتی تو میں ہو ساؤں جب بی بی منع کر دیتا میں کوئی نہ ہو ساؤں اور دی بی بی واپس سے کہی جناب زینب مسلم بھر جائی عورت کیوں آئی اور دی بی بی دا سر چکیا ہے آقا زادی وہ پانی دینا چاہتے ہیں وہ پانی دینا چاہتے ہیں اگر تسی میں اجازت دیو میں نے بچے واسطے پانی لے آؤں تاریخ لکھیا جناب زینب خاموش ہو بولے ہی نہیں خاموشی نصف رضامندی ہوتی چپ اس تو کر گئے جے لب دئی پانی تے لیا امتحان ساڑھا ہے ساڑھے نوکران دے بچے نہ کرو نہیں کہ ہور دی بی بی ٹوری ہے میں پانی لے آؤں زمین نو مسلح بنا کے بیٹھی آئی فضا این تڑپی ہے جی میں مچھلی پانی پہ گئے آسمان علیہ پاسے بیک کیا دی میرا اللہ ہون بھی پانی ہو نہیں دے میرا اللہ میرے حتہ دلاج رکھ میں کی میں برداشت کرا قاتل دے گھروں آیا پانی مقتول دیا بیڑا بھی میں کی میں برداشت کرا قاتل دے گھروں آیا پانی مقتول دیا پیڑو میرا اللہ میں موقعہ دی گواہ نہ دے جنت چو کھانے ہوں دے جنت چو لباس آندے رہے جنت چو پانی آندے رہے گلہ دونے یا میں نو موت دے میں کچھ نہ بیٹھا یا میرے ہتھاں دی لاج رکھ اس پانی تو پہلے جنت دا پانی بھیج
فضا دی دعا جاری آئی میرا اللہ میرے ہاتھ معمولی نہیں نہ ہاتھ نال میں زہرا دے زخمی پاسے تے پٹیاں بندی رہی میرا اللہ میرے ہاتھ معمولی نہیں نہ ہاتھ نال میں حسنائیں دیاں زلفاں دعائیں دی رہی میرے ہتھاں دی لاج رکھی اس پانی تو پہلے جنت دا پانی بھیج اجے فضا دے ہتھ لے نائے سلسبیل پانی فضا دے ہتھاں دے آئے یہ اٹھیے جی میں جوان اٹھ دے سجاد دے سامنے آ گیا دی پھکیاں بولا ماں بولا بچے بولا میں جنت جو پانی منگوایا بیبیاں کٹھیاں ہویاں بچے کٹھے ہوئے بی بی زینب فرما دینا او میرا امام بچڑا پہلے پانی انہوں دیوی جڑا سب تو چھوٹا پتر نہیں کوئی دی ہوئے میرے نانے دی حدیث ہے گھارج کوئی نمی شہلے جو پتران تو پہلے دیاں دیتی کرو جنہوں سب تو پہلے ملی ہے حسین دی تصیدی ہے ہتھن دے پانی دا جامے ترہ دیاں دی دسیے پانی مونال نہیں لایا مقتلال دوڑی ہے بی بی زینب دی حق لائیے سکینہ پیندی نے روکیا دیا پہ فرمایا کوئی سے نمی آوے پہلے چھوٹے بچیاں تقسیم کرو میرے تو چھوٹا لیے سگرے میں یوں دی لاستے پانی لے جا انہوں آکھا اٹھ پی بھیڑ ہوڑ ملے یہ وجہ جس بچے پانی پیتا جس بی پانی پیتا کربلا تو لے کے شام تائیں نہ انہوں بھوک لگی ہے نہ ترے لگی ہے نہ کسے پانی منگیا نہ کھانا منگیا ایک کو سوال بی زینب دائی میں توڑ نبی دی دیا میں پردے دارا میں سچی ماں دی سچی دیا میں نے چادر دیو میں وعدہ کرنیا بازار گزر ویسی میں واپس کر جیسا اللہ کربلا لے جائے کوفے جاؤ کوفے دے کھلے بازار نے شام جاؤ شام دے تنگ بازار نے اللہ دے نبی دی حدیث ہے میرا کلمہ پڑھنا مرد مستور گلی بازار چاوے مرد دوشکار ٹورے ہو دی عزت ہے مستور یا سجے ٹورے یا کھبے ٹورے کھلے بازار کوفے دیان کائنات نو دین سکھانا لے نبی دیا نہ بازار دے سجے ٹور سکیا نہ بازار دے کھبے ٹور سکیا دوشکار ٹور دیا رہیا کیوں سجے کھبے حرامیہ در رچتنا ہاتھ ودا کیا دیانا کیا کہ باغی دی بہن پئی ٹور دی اللہ اکبر اللہ شام لے جائے چار دروازے حرم اس کھل دیں چمہ دروازیاں دے اندر شیشے دے کہبن سیاہ رنگ دیا چادرہ ہر چادر دے پیچھے لکھیا ہے وقف سیدہ زینب دربان موجود رازین کسی ایسی عورت نو نہیں دوزے تے ونجڑ دیں جدے کل چادر نہ ہوئے یا چادر چھوٹی ہوئے دربان را رو کی اپنی زبانیں سمجھا دے جدی قبر تے چلی ہیں او پیا دیئے مد مگدی رہی ہے او میری قبر تے بغیر چادر دے کیوں آئی ہے جیڑی بی بی اج بھی برداشت نہیں کر دی میری قبر تے مستور بغیر چادر دے آوے اللہ جانے آپ بازار اچھکے میں گزر دی رہی اللہ اکبر شام غریبہ ہر بچے پانی پیتا ہر بی بی پانی پیتا آخر تے بچ گئیاں دو ہستیاں بی بی زینب تے سید سجاد امام آدھے نمہ بسم اللہ پانی پیو بی بی فرمان دے تو پترے میں ماں میرا دل کرتا ہے پہلے تو پانی پی امام نے پانی پیتا ہے حتیٰ تے جامع اممہ ہن پیو فرمایا اماموں کے حکم نہ دے میں تیرے باب نہ وعدہ کیتا
تسا کس جائیں قاتل دیا منتا نہ کریں سجاد کی میں پیوا میں تس حسین دی بھیڑا امام دنمہ میری انگلیاں دے درمیان میں کو بی بی زینب نے نٹھا اکھی نہیں کوئی ساور دے بدل بڑھ گئے امام دنمہ رون دیا دستے کو جنو فرمایا حوض کو سردہ کنارے نانے رسول دے ہاتھ جامے اماں بطول دے ہاتھ جامے بابی علی دے ہاتھ جامے حسن بھرا دے ہاتھ جامے سارے دن حسین پانی پی حسین دے نانا کیوے پیوا اج میری زینب تصیر ہاتھ ودا کیا دیے پیوے ویر ہاتھ ودا کیا دیے پیوے ویر بہنی پی دیئیو میرا تسا گس گیا بھرا ہاتھ بدا کیا دیئے پیوے ویر بہنی پی دیئیو میرا تسا گس گیا بھرا نانے دے ہتھوں پی امنی دے ہتھوں پی خدایا مجلس رقم اللہ مدد فرما حاضرین دے ہوائی جشریہ پورے فرما علم و عمل دی توفیق عطا فرما آفات و بلیات تو محفوظ فرما میرا کریم اللہ بیماران شفاعت عطا فرما بے اولادن اولاد صالحات فرما بے روزگاران روزگار عطا فرما با روزگاران برکت عطا فرما مسافرین کے سفر باخیر فرما خدا بندہ تیری ذات اللہ کل شہر قدیر ہے جو ہر تیری بارگاہ سے بلند نے خالی نہ ہوتا سبن توفیق اطاعت عطا فرما شوق عبادت عطا فرما ظالمین و ظالمین المشغول فرما مظلومین جہان دی حمایت فرما شیعان جہان دی حفاظت فرما محبان اہل بیت دی حفاظت فرما اسلام دبور والا فرما مسلمانان اتفاق و اتحاد عطا فرما مقامات مقصد حفاظت فرما خدا بندہ بانی مجلس خدا بندہ عرفانہ دل درجات بلند فرما اس کی قبر رحمت فرما اس کی قبر روزتوں میں ریاض الجنت قرار فرما بانیان مجلس حاضرین مجلس دے جملہ ہوائی جشریہ پورے فرما سب دے مرحومین ترہم فرما سب نو بکر نمازی بڑھندی توفیق عطا فرما ذکر اہل بیت حاضری دا شرف عطا فرما خدا بندہ بے گناہ کہتی رہائی عطا فرما جنہ التماس سے دعا کیوں ندی دعا من شرف قبولیت عطا فرما خدا بندہ اپنی رحمت نو دیکھ ساڑے گناہ نو دیکھ ساڑے حال تیرا فرما ساڑے وارث امام دے ظہور اجتاجیر فرما اسا گناہگار نو ندی زیارت قابل بنا خدا بندہ اس ملک ترہم فرما حکمرانہ عدل و انصاف دی توفیق عطا فرما ساڑا ساریانا خاتمہ بالایمان فرما معرفت اہل بیت کثیر عطا فرما اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات بحق محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ